فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان میں ستارے یا مضبوط قلعے، وَزَيَّنَّاهَا، اور زینت دی ہم نے ان کو، خوبصورت بنایا ہم نے ان کو، للناظرین، ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ آسمان میں بروج کی بات ہو رہی ہے۔ بروج کا لفظ برج سے ہے۔ برج کا لفظی معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، ظہور۔ یہاں ستاروں کو کیوں برج کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں آسمان پر اور کچھ بھی نہیں دکھتا سوائے ستاروں کے یا چاند کے، تو اس لیے اس کا جو عام فہم مفہوم کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے آسمان میں ستارے بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے بہت خوبصورت بنایا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے ان کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے، یعنی جس طرح زمین کی دوسری مخلوقات زمین کے خطے میں قید ہیں، اسی طرح شیاطین جن بھی اسی خطے میں مقید ہیں، عالم بالا تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ ابھی آسمان کے دروازے کی بات ہوئی، پھر ساتھ ہی ستاروں کی بات ہو گئی، بروج کی بات ہو گئی، اور پھر کہا کہ ہم نے ان کو شیطانوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنایا۔ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے؟ وحی کی حفاظت کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ پیچھے فرمایا نا کہ ہم نے ذکر اتارا ہے، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہاں بتایا کہ کس طرح ہم حفاظت کرتے ہیں، اس کی کچھ تفصیل ہے، اور وہ تفصیل خوبصورت انداز میں بیان ہوئی ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ وہ سب کچھ بہت حسین ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اس سے اس رب کو پاؤ۔ نمبر دو یہ کہ یہی ستارے شیطانوں کو بھگاتے، الا من استرق السمع، مگر جو کوئی چرا لے سننا، یعنی چھپ کے کچھ سن لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو پیچھے آتا ہے اس کے ایک شعلہ روشن۔ اصل میں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے پہلے رکھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑ پھڑاتے ہیں۔ یعنی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی آیت سنی ہو اور آپ کو ایک کپ کپی سی ہوئی ہو؟ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ انسان لرز اٹھتا ہے۔ تو یہ تو انڈائریکٹلی ہمیں اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، یعنی کتنی منزلیں طے کر کے پھر ہم تک پہنچتا ہے، تو ہمارے اندر ایسے جھرجھری سی آ جاتی۔ تو فرشتے تو براہ راست حکم لیتے ہیں، تو جب وہ حکم آتا ہے تو پھڑپڑاتے ہیں، اور ان کی اس پھڑپڑاہٹ سے ایک آواز نکلتی ہے۔ وہ آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کسی چٹان پہ زنجیر کی آواز، یعنی پتھر پہ اگر آپ زنجیر مارے تو جو آواز نکلے گی وہی ان کی پھڑپڑاہٹ سے نکلتی۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ حالانکہ انہوں نے سنا ہوتا ہے اور توجہ سے سنا ہوتا ہے، لیکن خوف کے مارے جیسے ایک یقین کی کیفیت کو دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس نے جو کچھ کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک منتقل ہوتا ہے، یعنی ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کو میسج آتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے باتیں سنتے ہیں، یعنی جب فرشتے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو وہ بیچ میں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا حکم کیا ہو سکتا ہے؟ جاؤ فلاں جگہ بارش برساؤ، جاؤ فلاں بستی پہ عذاب لاؤ، یا فلاں کی روح قبض کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ حکم تو اکٹھے مل جاتے ہیں، کچھ حکم ایسے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ملتے ہیں۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال
فرشتوں کی ایک صفت قرآن پاک میں آئی ہے والمدبرات امرا، کہ وہ معاملات کی تدبیر کرتے ہیں. اسی طرح ملک الموت جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، مثلاً وہ اپنے سے نیچے والے فرشتے جو ان کا پورا عملہ ہے، ان کو جب کوئی انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں تو یہ جو شیاطین ہیں جن، یہ جا کے چوری چوری سننے کی کوشش کرتے ہیں. اب ویسے تو یہ نہیں سن پاتے کیونکہ جو ہی یہ جاتے ہیں فوراً ان کے پیچھے شعلہ لگتا ہے، یہی ستارے ان کے پیچھے آتے ہیں. پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے جو گرتے ہیں تو اسلامی کے لیے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی گئی. پھر ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ نہ کچھ سن بھی لیتے ہیں. اچھا، جو ہی سنتے ہیں دوڑے آتے ہیں کس کے پاس؟ مختلف کاہنوں کے پاس یا نجومیوں کے پاس، یا جو غیب کی خبریں دینے کے دعوے کرتے ہیں. پھر آگے وہ ہزار جھوٹ اس میں ملا کے لوگوں کو قائل کرتے ہیں، اپنی دھاک بٹھاتے ہیں اور غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پر شیطان چوری چھپے باتیں سنتے ہیں، اور یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے. یہ بخاری ہی کی روایت ہے، تفسیر ہے سورت ہجر کی، اس میں یہ روایت آئی ہے، اس سے خلاصہ ہے یہ. جب یہ شیاطین اوپر جاتے ہیں تو جن پہ شہاب گرتے ہیں تو وہ شیاطین جل کے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انفارمیشن ہے اس کے بارے میں جو احادیث سے پتہ چلتی ہے. بہرحال یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ جب وحی آئی تو اس وقت کیا ہوا کہ اتنی بھی سنگن نہیں لے سکتے تھے، جس کی تفصیل سورۃ جن میں آتی ہے کہ پہلے تو ہمیں بیٹھنے کی کچھ جگہ مل جاتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں ملتی. لیکن عام حالات میں جیسے آج کل وحی کا کوئی سلسلہ نہیں تو ایسا ممکن ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو بروج ہیں ان کا ایک معنی قلعہ بھی کیا گیا ہے، قلعہ اور محل. اور یہاں اس سے پھر مراد کیا ہے؟ وہ آسمانی قلعے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بنائے ہیں، جن میں اس کے ملائکہ کی فوجیں برابر معمور رہتی اور ان حدود اور دائروں کی نگرانی کرتی ہیں جن سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ جن کو ہے، نہ انس کو، نہ شیاطین کو، یعنی وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ستارہ ٹوٹا. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے اس ستارے کے ٹوٹنے کو کیا سمجھتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، یا کوئی بڑا آدمی مرے گا یا پیدا ہوگا. آپ نے فرمایا یہ لغو خیال ہے، اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں. یعنی جب کوئی ستارہ ٹوٹ کے گرتا ہے تو اس سے کوئی مرتا نہیں ہے، یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. یعنی ان سب چیزوں کو تو انسان نے پا لیا ہے لیکن اس سچائی کو نہیں پا سکا جس نے ان سب چیزوں کا ذکر کیا. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری پیدائش مشکل کام تھی یا آسمانوں کی پیدائش جسے ہم نے بنایا؟ لیکن بات یہ ہے کہ نیکڈ آئی سے بہت سے سین آپ نہیں دیکھ سکتے. مجھے زندگی میں ایک دفعہ موقع ملا چترال میں آسمان کو دیکھنے کا رات کے وقت، کیونکہ عموماً وہاں بھی بادل وغیرہ ہوتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا. تو وہ اتفاق کی بات تھی کہ اس رات بالکل کلیئر تھا آسمان، اور باہر ہم سوئے ہوئے تھے، اور آدھی رات کو جو میری آنکھ کھولی وہ نظارہ کبھی نہیں بھولتا. سیاہ آسمان اور اس میں روشن ستارے، کبھی اس نیت سے بھی سائے ہون بنے. ہم لوگ عموماً ایسی جگہوں پر جاتے بھی ہیں تو ٹیلی ویژن کے آگے رات کو بیٹھے رہتے ہیں، قدرت کے نظارے کم ہی دیکھتے ہیں. یہ جو بات ہے نا خاص طور پر وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ان کی جو خوبصورتی ہے وہ یعنی عموماً شعلے خوبصورت نہیں ہوتے لیکن آسمانی شعلے خوبصورت بھی ہیں، کلرز بہت خوبصورت. آسمان کا ذکر کرنے کے بعد پھر زمین کی بات کی گئی. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں رواسی ڈالے یعنی پہاڑ ڈالے. القا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، مراد ہے گاڑنا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر قسم کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں. تو یہاں پر یاد رکھیے کہ سورت مکی ہے، اسلام کی دعوت کا ابتدائی زمانہ ہے، لوگوں کو کائنات کی نشانیاں دکھا کر دین کی طرف راغب کیا جا رہا ہے.
اور آپ کے بھی دین میں آنے کا نیا نیا زمانہ ہے، اسی لیے آپ کو بھی یہ نشانیاں دکھا کر دین کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ اس سچائی کو مان جائیں۔ ہم؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں آسمان اور زمین جو تھے وہ باہم جڑے ہوئے تھے۔ قرآن پاک ہی نے اس کا ذکر کیا، کانتا رتقن ففتقناہما، ان کو ہم نے الگ الگ کر دیا۔ جب زمین جو تھی وہ آسمان سے الگ ہوئی تو ایک گولے کی شکل میں تھی، جب وہ پھٹی تو اس کے اندر کچھ گہرائیاں پیدا ہوئیں جس میں سمندر کا پانی جمع ہوا۔ پھر اس گہرائی کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف پہاڑ ڈالے، یعنی پانی ہیوی ہوتا ہے نا، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ جمائے اور ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ پھر زمین کے اوپر طرح طرح کے نباتات پیدا ہوئے، حیوانات پیدا ہوئے اور مختلف چیزیں زمین پہ پھیلنے لگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پھیلنے کا موقع دیا وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک حد مقرر کر دی، اسے حد سے آگے نہیں جانے دیا۔ ہمیں تو حکم ہے نا والحافظون لحدود اللہ، اپنی حدود کی خود حفاظت کریں، لیکن باقی چیزوں کے اندر لمٹس اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دی اور وہ اس سے آگے نہیں جا پاتی۔ مثلا پودے اور درخت اپنی نسلیں بڑھا سکتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر صرف ایک پودے کو زمین پہ خود پھیلنے کا موقع دے دیا جائے تو پوری زمین یعنی اس سے ڈھک جائے۔ اگر ایک جانور کو بڑھنے کا موقع دے دیا جائے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ پوری زمین اس جانور سے بھر جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خودکار نظام ایسا رکھا ان کی نسلیں کنٹرول کرنے کا کہ وہ ایک لمٹ سے آگے نہیں جاتی، ورنہ زمین پر یہ سارا حسن ختم ہو کر رہ جائے۔ ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ من کل شیء موزون، موزون کا لفظ جو ہے واو زینون سے ہے، وزن سے۔ اردو میں جو موضوع آپ استعمال کرتے ہیں اس سے بھی ہے، یعنی پھر اسی طرح معلوم کے معنوں میں بھی ہے، یعنی حسب ضرورت اس کا وزن کیا گیا کہ کون سی چیز کتنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو ایک خاص وزن یا مقدار کے مطابق مختلف چیزوں کو زمین پہ اتارا یا بھیجا یا پیدا کیا یا بڑھنے کی صلاحیت اس میں رکھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جانوروں میں کوئی برتھ کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن سارے کے سارے ایک لمٹ کے اندر ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی ان کی تعداد کے اعتبار سے۔ اسی طرح پھر ہر تخلیق کے اندر ایک اندازہ ہے۔ مثلا اگر پتنگے کو بڑھنے دیا جائے تو شاید ہاتھی برابر ہو جائے، اور ہاتھی کو بڑھنے دیا جائے تو شاید پہاڑ برابر ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حد پہ روک دیا۔ اسی طرح پودوں کو، مختلف فروٹس وغیرہ کو، یہ سارا انتظام دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی پلاننگ ہے، یہ انسان کی نہیں۔ اگر ہماری غذائی ضروریات کو بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیدا کی ہیں جو پیدا ہونے والی مخلوق کی ضرورت کی ہیں، بہت زائد نہیں پیدا کی، ورنہ انسان کو سنبھالنے میں ہی مشکل ہو جائے۔ تو انہی چیزوں کی طرف یہاں پر متوجہ کیا گیا کہ زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، اس میں پہاڑ ہم نے ڈالے ہیں، اس میں ہر چیز ہم نے اگائی ہے، پیدا کی ہے، لیکن ایک مقرر اندازے کے ساتھ۔ یہ اندازہ ہمارا قائم کردہ ہے۔ اچھا، یہ لفظ آپ یاد رکھیے جب انشاءاللہ سورۃ الرحمن کی تفسیر کریں گے، اس میں بھی آتا ہے نا کہ اس نے میزان مقرر کی، اللہ تطغوا فی المیزان، تم اس میزان کو خراب نہ کرو۔ وجعلنا لکم فیہا معائش، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت رکھے۔ معائش معیشت کی جمع ہے، معیشت کہتے ہیں زندگی کے گزارنے کے اسباب اور وسائل کو، یعنی جن پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یعنی تمہیں بنایا اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کے بہت سے سامان رکھے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور جن کے تم رازق نہیں ہو ان کو بھی ہم نہیں بنایا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ پھر یہاں پر لام جو ہے من سے پہلے محذوف ہے، وَلِمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی رزق کے سامان پیدا کیے جن کے رازق تم نہیں ہو۔ اور وہ کون ہیں؟ جن کو بسا اوقات انسان ہی کھلا رہا ہوتا ہے، مثلا جانور وغیرہ یا نوکر چاکر۔ فرمایا کہ ان کو دے کر یا کھلا کر کبھی مت سمجھو کہ تم ان کو دے رہے ہو، یا اس میں انسان بھی آ سکتے ہیں۔
اپنی اولاد بھی آ سکتی، جس کو انسان کھلاتا ہے سمجھتا میں کھلا رہا ہوں، اور جس کی وجہ سے وہ اس سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ بچے پیدا نہ ہو، پھر کھلائیں گے کہاں سے؟ فرمایا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، صرف تمہارے لیے ہی نہیں معیشت کے سامان پیدا کیے، صرف تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ہی سب نعمتیں نہیں رکھی اس زمین میں اندازے کے مطابق، ان کے لیے بھی رکھی ہیں جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ تم رزق دے رہے ہو، تم ان کو رزق نہیں دے رہے ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی بھی چیز، الا مگر عندنا، ہمارے پاس، خزائنہ، اس کے خزانے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور نہیں ہم اتارتے ان کو مگر ایک اندازے کے ساتھ۔ ان خزانوں سے کیا مراد ہے؟ بعض نے اس سے مراد بارش لی ہے، کیونکہ بارش ہی ساری پیداوار کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ ہمارے پاس پانی کے خزانے ہیں، لیکن ہم انہیں تمہارے پاس ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، یعنی یہ حد بندی کا ایک اصول ہم نے قائم کر رکھا ہے۔ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، بہت کچھ ہے، لیکن ہم دیتے تھوڑا تھوڑا ہیں، اتارتے ضرورت کے مطابق ہیں۔ یا پھر خزانے سے مراد ہر چیز کے سٹور جو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں میں زمین کے اندر رکھے ہوئے ہیں، آئندہ آنے والی نسلوں کی ضرورت کے لیے بھی، معدنیات کی شکل میں اور دیگر انسانی ضروریات جو زمین کے اندر، پہاڑوں کے اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، یا پھر یہ کہ آسمان سے ان کے اتارنے کا بندوبست ہے۔ اصل یہ کہ پانی نہ ہو تو غذا نہ ہوگے، پانی آتا ہے تو آپ دیکھیں ایک دانہ 700 دانے جا بنتا ہے، تو ضرورت کے مطابق پانی اترتا ہے، ضرورت کے مطابق وہ خزانے تیار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ سوچیں کہ ایک دانہ 700 کیسے بن جاتا ہے؟ وہ تو زمین کے اندر ایک ڈالتے ہیں، ہوتی تو وہ مٹی ہے، مٹی میں تو کوئی خزانہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اندر ایسی طاقت ہے پانی کے ساتھ مل کر وہ ایک کو 700 بنا دیتی۔ تو یہ جو 700 بنے یہ خزانے کدھر تھے پہلے؟ اور یہ جو بقدر معلوم ہے یہ ہر چیز میں پایا جاتا ہے، یہ معلوم اندازہ۔ سورج ایک اندازے پر ہے، اگر دور چلا جائے تو مشکل ہو جائے، قریب آ جائے تو زمین کی ہر چیز جل کے رہ جائے۔ اسی طرح زمین کے اندر جو گریویٹیشنل پل ہے، کشش ثقل، وہ بھی ایک اندازے کے مطابق ہے، اگر وہ زیادہ ہو جائے تو ہم چل پھر نہ سکیں، کم ہو جائے تو ہمارے قدم نہ ٹکیں۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، پانی کو دیکھیں، اگر خزائن سے مراد یہاں پانی ہے تو پانی کو اگر آپ دیکھیں تو انسانوں اور جانوروں کے سیراب کرنے کے لیے، پودوں کی نشو و نما کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن جب بارش برستی ہے تو ہم سارے کا سارا اس کو سٹور نہیں کر سکتے، ہم نہیں سٹور کر سکتے۔ اگلی آیت میں آتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور بھیجی ہم نے ہوائیں بارآور، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے اسے تم کو پلایا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کو جمع کرنے والے نہیں ہو، ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ یعنی پانی کو اپنی ضرورت کے مطابق اکٹھا کرنا، جمع کرنا تمہارے بس میں نہیں۔ اگر تمہارے ذمہ یہ کام کیا جاتا تو تمہارے پاس جمع شدہ پانی خراب ہو جاتا، تمہارے پاس وہ وسائل ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قدرتی طور پر رکھے ہیں۔ جو بھی بارش اترتی یا تو وہ کچھ استعمال ہو جاتا ہے، یا پھر تالابوں، جھیلوں کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح ایک بڑے حصے کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں جما دیا جاتا ہے، وہاں پر نہ کوئی گرد و غبار جاتا ہے، نہ کوئی غلاظت جاتی ہے، نہ کوئی انسان جاتا ہے، اور نہ ہی اور پرندے وغیرہ جا کے وہاں بیٹھتے نہیں۔ کتنے صاف ستھرے انداز میں وہاں پر برف جما کے پانی کو سٹور کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ سمندروں کے اندر میٹھے پانی کے چشمے ہیں۔ فرمایا کہ یہ خزانے تم نے جمع نہیں کر رکھے، یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہواؤں کی بات بھی کی گئی کہ ہوائیں ہم نے بارآور بنائی۔ لواقح کا لفظ جو ہے یہ لاقحن یا لاقحتن کی جمع ہے۔ لقاح نطفے کو کہتے ہیں، سپرم کو، اور لقحہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو بچہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، جیسے عورت کے لیے حامل کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا حاملہ کا۔ تو لواقح بیسیکلی حاملہ کے معنوں میں بھی ہے،
ہوائیں کیسے حاملہ ہیں؟ ہوائیں کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے تو بادل، پانی اٹھائے ہوئے ہیں جس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ ہوائیں جب اڑتی ہیں تو ان کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو پولینیشن کا کام دیتی ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں. یعنی دنیا میں انسان کا آنا اور جانا اللہ کی مرضی کے مطابق. اگر انسان کی مرضی پر ہوتا تو شاید بہت سے لوگ آتے ہی نہ، یا آ جاتے تو پھر جاتے ہی نہ. ہم؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو. کس چیز میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والے؟ ایک تو اس کا معنی پچھلی آیت سے ریلیٹڈ یوں بنتا ہے کہ کون پہلے دنیا میں آئے گا اور کون بعد میں آئے گا، اور کون پہلے جائے گا اور کون بعد میں جائے گا. اور ایک نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اور نیکیوں میں پیچھے رہنے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب ہی ان سب کو اکٹھا کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. یعنی اس کو سب پتا ہے کہ کون کیا کرے گا اور کیا عمل لے کر آیا ہے. مجھے یہ آیت بہت حیران کر رہی ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اس کا آپ سے کوئی تعلق ہے؟ آپ کے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کوئی پیغام ہے آپ کے لیے اس میں؟ اتنا کچھ پڑھ کے، جان کے، دیکھ کے، سمجھ کے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اب کون کون اٹھتا ہے اور کون کون کام کرتا ہے، اور کون کون نیکی میں آگے بڑھتا ہے، کون اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھنے والوں میں سے اور کون پیچھے رہنے والوں میں سے. کیا یہ غور و فکر اور کائنات کی ان نشانیوں کو دیکھنے کا حکم قرآن نے نہیں دیا تھا؟ لیکن آخر کیا وجہ ہوئی کہ مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے ان سب چیزوں میں؟ وہ صرف فضیلتوں اور برکتوں والے دین پہ جی رہے ہیں. یہ پڑھ لو تو اتنی برکت گھر میں ہو جائے گی، یہ پڑھ لو تو اتنی فضیلت ہو جائے گی، یہ آیت 1,00,000 دفعہ پڑھ لو، یہ 1,00,000 دفعہ پڑھ لو، بس کافی ہے، اسی سے جنت میں پہنچ جاؤ گے. اور جو قرآن کی باقی آیات ہیں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتی ہیں، پھر ان کے لیے وقت ہی نہیں بچا ہمارے پاس. ہم نے دین صرف اسی کو سمجھ لیا کہ چند ایک وظائف کے مجموعے ہم خرید لیں اور ان کو صبح شام پڑھا کریں اور باقی دنیا میں کھائیں پیئیں مزے کریں بس. کیا یہ آپ کے فرائض میں سے نہیں کہ لوگوں کو اٹھ کے یہ سچ دکھائیں، بتائیں ان کو کہ کون رزق دے رہا ہے اور کس کو کہاں پہنچا رہا؟ کون کرے گا یہ کام؟ خود تو نہیں ہو جائے گا. اگر ہم میں سے ہر چیز دوسرے پہ ڈالتا رہا، اچھا دوسرے کر لیں گے، تو جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جن کے اندر سکل بھی ہے، وہ کیوں نہیں اپنے وقت کا کچھ حصہ فضول قسم کی باتیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کرنے اور ادھر ادھر کی گھومنے پھرنے کی بجائے، ایک گھومنا پھرنا قدموں کے ساتھ ہوتا ہے نا، اور ایک اس مشین میں بیٹھ کے دنیا بھر میں گھومتے ہیں آپ، یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا. ان چیزوں پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے کیوں نہیں آپ فوکس ہوتے اور ایسی چیزوں کو تلاش کرتے کہ جس سے قرآن کی ان آیات کو لوگوں تک ایک نئے انداز میں آپ پہنچا سکیں. کتنی ضرورت ہے کہ ایسی سلائیڈز بنائی جائیں، ایسی چیزیں تیار کی جائیں اور پھر ان کو پوری دنیا میں سرکولیٹ کر دیا جائے. ہم نے دنیا کو سچائی دکھائی ہی نہیں، بتائی ہی نہیں. آدھا کام تو انہوں نے کر دیا ہے، باقی آدھا ہمیں کرنا ہے. لیکن کوئی بھی کام صرف باتوں سے نہیں ہوتا جب تک آپ اپنی سکلز اور صلاحیتوں اور وقت کو اس کے لیے قربان نہ کریں. ہمارے اندر وہ کچھ نہیں، سستی ہے، کوتاہی ہے، بس ٹھیک ہے ہم اردیتم بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ ہی راضی ہو کے بیٹھ گئے، یوں سمجھے بیٹھے ہیں گویا ہمیشہ یہ خوشیاں، یہ من
موجیاں، یہ میلے، یہ رونقیں، یہ مزے سب دنیا میں ہمیشہ ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے، جس کے لیے ہم بہت سا وقت، بہت سا پیسہ، سرمایہ، بہت کچھ لگانے اور نکالنے کو تیار رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ امانت ہے، تھوڑے دن کے لیے سب کچھ پاس ہے ہمارے، بہت جلد واپس جانے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ ایسے ہی دیکھتے رہیں گے، ہم ہمیشہ ایسے ہی باتیں کرتے رہیں گے، ہمیشہ یہ مجلسیں لگی رہیں گی، یقین ہی تو نہیں ہے ہم کو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے، من حمإ مسنون، سڑے ہوئے کیچڑ سے۔ یہاں پر انسان کی تخلیق کے لیے جو مادہ استعمال ہوا ہے اس کی مختلف سٹیجز کا ذکر ہے۔ نمبر 1، سلسال۔ سلسال سلسلتن سے ہے، باقی ماندہ پانی جو مشکیزے میں ہلنے کی کھڑکھڑاہٹ سے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس نام سے موسوم ہے۔ پھر سلسلۃ الجرس بھی کہتے ہیں، گھنٹی بجنے کی آواز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زنجیر کے لیے بھی۔ تو سلسال اس سوکھے گارے کو کہتے ہیں جو خشک ہونے کے بعد بجنے لگے، بجتی ہوئی مٹی۔ مٹی کا برتن جو بالکل اس کے بغیر ہوتا ہے، جس میں کوئی کریک نہیں ہوتا، اگر آپ اس کو اسی طرح بجا کر دیکھیں تو اس میں آواز آئے گی۔ تو انسان کس سے بنا ہے؟ اس سوکھے گارے سے جس میں سے آواز آتی تھی۔ پھر سورۃ الرحمن میں آتا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو سوکھے گارے سے۔ سوکھی مٹی نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ مٹی سے پھر ڈسٹ کا خیال آ جاتا ہے۔ سوکھے گارے سے جو ٹھیکری کی طرح تھا۔ ٹھیکری کا پتہ ہے؟ جیسے گھڑا ٹوٹ جائے تو اس کے ایک ایک پیس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیکری کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے من حمإ، حمإ گارے کو کہتے ہیں، کیچڑ کو۔ عربی زبان میں حمإ اس سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو، یعنی گل سڑ جائے، یا دوسرے الفاظ میں خمیر اٹھ جائے جس کا۔ اور مسنون، اس کے دو معنی۔ ایک معنی ہے ایسی سڑی ہوئی مٹی جس میں چکنائی پیدا ہو گئی ہو، چکنی مٹی۔ مٹی جب سڑ جاتی ہے، گارا جب زیادہ دن پڑا رہتا ہے تو اس کے اندر چکناہٹ یا لیس پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا معنی مسنون کا ہوتا ہے قالب میں ڈھلی ہوئی، کسی شیپ میں ڈھلی ہوئی۔ قرآن پاک کی اور آیات میں تراب کا لفظ بھی آتا ہے، تین کا لفظ بھی آتا ہے۔ تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، ڈسٹ کو، اور تین کہتے ہیں بھیگی ہوئی مٹی کو، تین، تو یہ نون۔ اور پھر اس کے بعد حمإ مسنون، پھر ٹھیکری۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے، سڑے ہوئے گارے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔